آئیے ہم ایک بار پھر سے خدا کے پاک کلام پر آج غور کریں گے. ہم نکالیں گے لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک ہم تلاوت کریں گے. جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانے کے لوگ برے ہیں، وہ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح یونا نینوا کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرے گا. دکن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. نینوا کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے. آمین. یہ بڑی بھیڑ جمع ہے، ان میں فقی فریسی بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، اور اسرائیلی لوگ ہیں سارے یہ. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن سچے دل سے نہیں جاننا چاہتے. یہ مسیح کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے، لیکن مسیح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس زمانے کے لوگ برے ہیں، وہ نشان طلب کرتے ہیں، وہ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نشانات کے وسیلہ سے. اور خدا نے کہا کہ اس زمانے کے لوگوں کو یونا کے نشان کے سوا کوئی نشان نہ دیا جائے گا، کیونکہ یونا نے ان لوگوں کے اندر منادی کی جو برے لوگ تھے. یونا کی کتاب میں لکھا ہے کہ نینوا کے گناہوں کا شور خداوند تک پہنچا. وہ برے لوگ تھے، ان کے گناہوں کا شور خداوند تک پہنچا، لیکن وہ یونا کی منادی سن کر خاک پر بیٹھ گئے اور 40 دن تک روزہ رکھا، اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھایا، خود بھی وہ بھوکے رہے اور خداوند کے حضور میں عاجز ہوئے. وہ لوگ عاجز تھے، وہ لوگ خاکسار ہوئے خداوند کے حضور میں، انہوں نے اپنے گناہ پر ماتم کیا. لیکن یسوع نے کہا کہ اس زمانے کے لوگ برے ہیں، یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے، یہ اس کی منادی سن کے توبہ نہیں کر رہے. پھر خدا یسوع مسیح نے دکن کی ملکہ کی بات کی کہ دکن کی ملکہ دوسرے ملک سے، بڑے دور کے ملک سے چل کر، جس نے سلیمان کی حکمت کے بارے میں سنا تھا کہ سلیمان بادشاہ حکمت اور فراست میں، علم و فہم میں بڑا عالم شخص ہے، اس نے سنا ہی تھا، تو وہ دور کا سفر طے کر کے سلیمان سے حکمت کو جاننے، حکمت کو سننے اور حکمت کو سمجھنے کو دور سے چل کر آ گئی. لیکن یسوع نے کہا یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، حکمت میں، فراست میں اور خرد میں سلیمان سے بھی بڑا ہے. یہاں وہ تعلیم دے رہا ہے جو سلیمان سے بڑا ہے، جس کی حکمت سلیمان سے زیادہ ہے، جو حکمت کا سورس ہے خود، یہاں وہ ہے. اور یہ برے لوگ، اس زمانے کے لوگ اس کی منادی سن کر، اس کی تعلیم سن کے توبہ نہیں کر. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس زمانے کے لوگ نشان مانگتے ہیں، لیکن اس زمانے کے لوگوں کو جو نشان دیا جائے گا وہ میں خود ہوں. یسوع مسیح خود ایک نشان ہے. یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کا پیدا ہونا، یسوع مسیح کی تعلیم، یسوع مسیح کا دکھ سہنا، یسوع مسیح کا صلیب پر چڑھ کر جان دے دینا، اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور آنے والے زمانے کے تمام لوگوں کے لیے ایک نشان ہے. اور یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کی منادی خدا خود کر رہا ہے. یسوع مسیح کی زندگی کے وسیلہ سے خدا دنیا سے کلام کر رہا ہے، خدا دنیا سے بات کر رہا ہے، خدا دنیا کو ایک نشان دے رہا ہے کہ یہی نجات دہندہ ہے، یہی چھڑانے والا ہے، یہی بچانے والا ہے، اور یہی دنیا کو ان کے گناہوں سے، ان کے بوجھوں سے، ان کی مجبوریوں سے اور اس غلامی سے جس میں سے وہ باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، گناہ کی غلامی سے، بیماری کی غلامی سے، یہ چھڑانے والا ہے. اور یہ اعلان یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے وسیلہ سے خدا باپ اور روح القدس کر رہا ہے کہ دنیا کے لیے یہی نشان ہے. یسوع مسیح کی پیدائش دنیا کے لیے ایک نشان ہے. اور یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا. جب ہم پیدائش کی بات کرتے ہیں، اگر ہم انسان کی بات کریں تو ہم انسان کی پیدائش کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انسان کا پہلے وجود نہیں ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے انسان کا آغاز شروع ہوتا ہے. لیکن یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. یعنی اس سے پہلے کہ کائنات بنائی جاتی وہ خدا کے ساتھ موجود تھا، وہ خود خدا تھا، اور اس کا علم بنائے عالم سے پیشتر موجود تھا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہوتا میں ہوں. خداوند یسوع مسیح ابراہم کی پیدائش سے پیشتر موجود تھا.
اور یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، اور یسوع مسیح کا علم، یسوع مسیح کا وجود، یسوع مسیح کی ایگزسٹنس اور یسوع مسیح کی موجودگی اس کائنات میں خدا باپ کے ساتھ پہلے سے موجود تھی۔ وہ موجود تھا، لیکن روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے، خدا باپ کے زور کی وسیلہ سے، رب الافواج کی غیوری کے وسیلہ سے خدا نے اپنے اس لامحدود کلام کو جسم بخش دیا، مجسم کر کے اس دنیا میں بھیج دیا، تاکہ لوگ جان جائیں کہ خدا کیسا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لوگ جان جائیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے جسم میں۔ یسوع مسیح جسم میں خدا تھا، اور جب وہ بنی اسرائیل میں پھر رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیابان میں آگ کا ستون ان کے آگے چلتا تھا، وہ جسم میں ان کے آگے چل رہا ہے۔ سو اس کی پیدائش، اس کا مجسم ہونا اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور خدا اس کی پیدائش کے وسیلہ سے دنیا سے کلام کر رہا ہے۔ اور یسوع کا اختیار، یسوع نے کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ شاگرد جب کشتی میں ہے، طوفان آ رہا ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، لہریں آ رہی ہیں، شاگرد پریشان ہو گئے ہیں، لیکن یسوع نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا۔ اس نے اپنے اختیار سے، اپنے زور سے ہوا اور پانی کو تھما دیا، اور لکھا ہے کہ امن ہو گیا۔ یہ اس کا اختیار ہے۔ اس کا اختیار زمانے کے لیے نشان ہے، اس کا اختیار ایمانداروں کے لیے نشان ہے، اس کا اختیار اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کے لیے ایک نشان ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو ایک نجات دہندہ دیا گیا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک شخص کا انتظام کیا گیا ہے جو وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، جو آدمیوں سے ممکن نہیں ہے وہ خدا سے ممکن ہے۔ وہ یہ کر سکتا ہے، وہ گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور یسوع کی تعلیم ایک عجیب تعلیم ہے، حیران کن تعلیم ہے، اور پاکیزگی سے بھری ہوئی تعلیم ہے۔ شریعت کو ہم پڑھتے ہیں تو شریعت میں لکھا کہ تو زنا نہ کرنا، لیکن یسوع نے کہا اگر تو نے اپنے ذہن میں بری بات سوچ بھی لی تو تو اپنے ذہن میں زنا کر چکا۔ ایک ایسی تعلیم خدا نے یسوع مسیح نے دی جو اپنے آپ میں ایک نشان ہے، جو اپنے آپ میں پاکیزگی کا ایک زور ہے۔ اور جب کوئی شخص مسیح کی اس تعلیم کو قبول کرتا ہے تو خدا اس کے وسیلہ سے دنیا پر بھی یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ جیسے میرا بیٹا یسوع ایک نشان ہے، ویسے ہی یہ تبدیل شدہ شخص بھی زمانے کے لیے ایک نشان ہے۔ لوگ اس بندے کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ پہلے تو شخص گالیاں نکالنے والا تھا، یہ تو بدتمیزی کرنے والا تھا، یہ تو چوریاں کرنے والا تھا، لیکن یہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ رائنہارڈ بونکی کہتا ہے کہ افریقہ کے اندر جب میں نے منادی کرنا شروع کی تو ایک دن عبادت ہوئی، کنونشن ہوئی، تو اگلے دن لوگوں نے ٹرکوں کے اندر فریج، ٹی وی، اے سی بھر کے وہ جہاں پہ کنونشن ہو رہی تھی وہاں پہ لے آئے۔ کہہ رہا میں نے سوچا کہ بھئی یہ کیوں ہے؟ میں نے جا کر پوچھا کہ بھائی یہ آپ اتنا سامان گھر کا کیوں لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارا سامان چوری کا ہے، کیونکہ ہم اب یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، ہم نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے، لہٰذا اس چوری کے سامان کا ہمارے گھر میں رہنا بھی اب ضروری نہیں ہے، ہم نے اس کو بھی نکال دیا ہے۔ سو یسوع مسیح جو تبدیلی دلوں کے اندر لے کر آ رہا ہے، یسوع مسیح جو تبدیلی زندگیوں کے اندر لا رہا ہے، گھرانوں کے اندر لا رہا ہے، یہ تبدیلی دنیا کے لیے ایک نشان ہے۔ یہ دنیا پر ایک بات ظاہر کر رہی ہے، یہ بات کہ جس نجات دہندہ کا، جس بچانے والے کا دنیا انتظار کر رہی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ آج دکھوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لوگ بوجھوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لوگ بیماریوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لوگ مایوسی کے اندر دھس چکے ہیں، لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ لوگ ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی زندگی سیکیور ہو جائے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے میری زندگی سیکیور ہو سکتی ہے، مجھے تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، میرے پاس تو یہ امید نہیں ہے کہ میں زندگی میں ترقی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ لوگوں کے پاس امید ہے ہی نہیں، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا، تو یہی میری زندگی کا ایک حل ہے۔ اخبارات میں ہم ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ کھانے کے اندر زہر ملا کر ماں نے بچوں کو کھانا کھلایا اور وہ سارے مر گئے۔ لوگ ہوپ لیس ہیں، لیکن خدا نے دنیا کو ایک نشان بخشا، اور یہ نشان یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا کو دیا گیا ہے کہ اس دنیا کو بچانے والا فقط یسوع ہی ہے۔ اور جب ہم یسوع کو جاننے کی بات کرتے ہیں، یسوع مسیح کو جانتے رہنا اور جانتے چلے جانا اصل میں یہی مسیحی زندگی کا سب سے اہم فلسفہ ہے۔ روحانی ترقی کی بنیاد یہی ہے، روحانی ترقی یہی ہے کہ ہم خدا کو اپنی زندگی میں کتنا جانتے ہیں۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم ایمان میں ترقی نہیں کر رہے، ہم ایمان میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ اصل میں ایمان وہ یقین ہے
جو ہمیں اپنے ساتھ رہنے والے شخص پر ہوتا ہے. آج صبح میں نے ناشتہ کیا, میں نے اس کو اس یقین سے کیا کہ اس میں کوئی زہریلی چیز نہیں ملی ہوئی, یہ یقین تھا مجھے, یہ ایمان ہے. میں تھوڑی دیر پہلے اس کرسی پہ بیٹھا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ کرسی میرا بوجھ اٹھا لے گی, یہ ایمان تھا میرا, مجھے پتا تھا میں بیٹھوں گا میں نہیں گروں گا. خدا کی ذات پر اس طرح کا یقین اصل میں وہ ایمان ہے جو ہمیں مشکل حالات میں متزلزل نہیں ہونے دیتا, ہمیں جنبش نہیں کھانے دیتا. دیکھیں, جس کا توکل خداوند پر ہے وہ کوہ سیون کی مانند اٹل ہے, جس کا توکل خداوند پر ہے. اور خداوند پر توکل ہمارا اس وقت مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو جانتے چلے جاتے ہیں. خدا کو جاننے کا سلسلہ جو ہے یہ بائبل مقدس کے ساتھ ہماری ایک ایسی رفاقت ہے, بائبل مقدس کے ساتھ ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی ذات کو, خدا کے اوصاف کو, خدا کی محبت کو, خدا کے جلال کو اور خدا کی پدرانہ محبت کو جاننے کے بعد ہمارا یقین خدا کی ذات پر ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے اندر ایمان کو پیدا کرتی ہے. اور خدا کو جاننے کا جو سفر ہے یہ خدا کے ساتھ زندگی گزارے بغیر ممکن نہیں ہے. جیسے میں نے آغاز میں عرض کی کہ یہ لوگ یسوع مسیح کو جاننا چاہتے تھے, لیکن یہ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ نہیں ماننا چاہتے تھے, یہ نجات دہندہ نہیں ماننا چاہتے تھے. ان کے دل کے اندر بدی تھی, کیونکہ یسوع دلوں کو جانتا تھا. اس لیے یسوع نے کہا کہ اس زمانے کے برے لوگ نشان طلب کرتے ہیں, اس زمانے کے لوگ برے ہیں. وہ دلوں کو جانتا تھا. اس نے کہا کہ تیرے دل میں مکر نہیں, تو فی الحقیقت اسرائیلی ہے. سو خدا کو جاننا ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم مسیح میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, مسیح میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور روز بروز مسیح میں تعمیر کیے جانا چاہتے ہیں, تو ہمیں خدا کو جاننا ہوگا. اور خدا نہ صرف بائبل مقدس کے وسیلہ سے ہم پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے, بلکہ ہماری زندگی کے حالات کے وسیلہ سے خدا ہم پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے. جب ہم پہ بیماری آتی ہے, جب ہمیں پیسے کی کمی ہوتی ہے, جب ہم مایوسی کے اندر چلے جاتے ہیں, تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کی محبت کو اور خدا کے بے بیان رحم کو پہلے سے زیادہ بہتر طور پر جان جاتے ہیں. میں پہلے بھی یہ بات کئی بار بتا چکا ہوں, جب میری مدر کو کینسر ہوا تو یہ وقت جو تھا میرے گھرانے کے لیے اور میرے لیے بہت دکھ کا وقت تھا. ہم فائنینشلی بھی بہت ڈاؤن ہو گئے, میرے ابو بھی اس سیزن میں بیمار ہو گئے, میری بہن بھی بیمار ہو گئی اور چھوٹا بھائی بھی بیمار ہو گیا, پیسے کی بھی کمی ہو گئی اور کینسر کے علاج کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. لیکن اس دکھ کے وقت کے اندر خدا نے اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر کھول کر ظاہر کر دیا کہ خدا کس قدر مہربان ہے, خدا کس قدر محبت کرنے والا ہے. سو جس طور سے ہم خدا کو جانتے چلے جاتے ہیں, خدا کی ذات پر ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. سو یہ یسوع مسیح کی زندگی ایک نشان ہے جس کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح خود خدا کا مجسم کلام ہے. اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا زمانے کے لوگوں سے, خادمین سے, عام لوگوں سے, غیر ایمانداروں سے, ایمانداروں سے, زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص سے بات کرتا ہے, کیونکہ یسوع کو خدا نے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا. اور یسوع کی موت کے وسیلہ سے خدا بات کرتا ہے. یہ بھی ایک عجیب منظر ہے کہ لوگ یسوع کو دکھ دے رہے ہیں, لوگ یسوع کے منہ پر تھوک رہے ہیں, لوگ تانے کس رہے ہیں, لوگ ظلم کر رہے ہیں اور اس کے کمر پر ریگھاریاں بنا دی گئی ہیں, لیکن صلیب پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اب آپ انہیں معاف کر دیں, کیونکہ یہ نہیں جانتے. کردار کا ایک ایسا بلند معیار ہے یسوع کا. یسوع نے وہی نمونہ اپنے فالوورز کو دیا ہے کہ یہ معیار ہے جس کو فالو کرنا ہے. یسوع مسیح کے مزاج کی عاجزی, یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع ایک طرف با اختیار ہے اور دوسری طرف یسوع اتنا ہی عاجز ہے. یسوع مسیح کا کردار, یسوع مسیح کی ذات, یسوع مسیح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اسی معاشرے میں یسوع مسیح پلے بڑے ہیں, اسی میں جوان ہوئے ہیں, اور اسی معاشرے میں یسوع مسیح کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں ایسا نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں انسان ہوں, لیکن یسوع مسیح کے کردار کی پاکیزگی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ جانتے ہیں کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. یہ اعلان ہے, یہ چیلنج ہے جو یسوع نے دیا ہے, کیونکہ وہ خود ایک نشان تھا اس زمانے کے لوگوں کے لیے, ایک نشان تھا. اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا بھی ایک نشان ہے. اور یہی وہ بات تھی جو پولوس کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح مر کر مرا ہی رہ جاتا تو ہماری منادی بے فائدہ. لیکن شاگردوں نے اسی پیغام کو لے کر زمانے کے اندر آگ لگا دی کہ وہ نجات دہندہ جو دنیا میں آیا تھا وہ مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے.
یہ وہ پیغام ہے جو آج دنیا کو دیا گیا ہے کہ جو موت پر فاتح ہے. یسوع مسیح پر دنیا کے گناہ لاد دیے گئے, گناہ اس پر غالب نہیں آ سکا. یسوع مسیح پر موت غالب نہیں آ سکتی. یسوع مسیح پر حکومتیں اور اختیارات غالب نہیں آ سکے, لیکن یہ خود ان سب پر غالب آیا اور اس نے ان سب پر فتح کا شادیانہ بجایا. یہ اختیار ہے یسوع کا, یہ وہ نشان ہے جو زمانے کے لوگوں کو دیا گیا ہے. اور یہ وہ بات ہے جس کو لے کر آج ہر ایک ایماندار کو چلنا ہے کہ ہم نے ہر روز یسوع مسیح کی ذات پر, یسوع مسیح کے کاموں پر اور یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کر کے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے پیغام پر غور کرنا ہے اور یسوع مسیح کی ذات کو ہر روز جانتے چلے جانا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس کا علم بنایا عالم سے پیشتر موجود تھا. آدم کو جس کلام کے وسیلہ سے نجات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی وہ یسوع تھا کہ عورت کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا. وہ کلام جو مجسم ہوا تھا, یہ وہ کلام تھا. اور جب دنیا پر عدالت ہو رہی تھی اور طوفان نے اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور وہ نوح کے زمانے میں جو 8 لوگ بچے تھے ان کو محفوظ رکھنے والا یہ تھا, یسوع تھا. اور ابراہم کے لیے وہ اس کے لیے برکت کے وعدے کرنے والا تھا اور اس کو قوموں کا باپ بنانے والا تھا. اور اسحاق کے لیے وہ اس کے باپ ابراہم کا خدا تھا. اور یعقوب کے لیے وہ اس کو برکت دینے والا تھا. اور یوسف کے لیے وہ بدی سے بھلائی پیدا کرنے والا تھا. اور موسیٰ کے لیے وہ اپنی قوم کی فریاد سن کر آسمان سے ظاہر ہو کر مصر میں عجائبات ظاہر کرنے والا تھا. اور بیابان میں خوراک کی کمی کے وقت میں آسمان سے انہیں خوراک بخشنے والا تھا. اور پانی کی کمی کے وقت میں انہیں پانی بخشنے والا تھا. اور قاضیوں کے زمانے میں وہ روح تھا جو قاضیوں پر نازل ہوتا تھا اور جس کے وسیلہ سے خدا ان کو رہائی دیتا تھا. اور داؤد کے لیے وہ اچھا چرواہا تھا. اور شموئیل کے لیے وہ کلام تھا جس کے وسیلہ سے خدا نے شموئیل کی خدمت کی صداقت کو بادلوں کی گرج میں ظاہر کر دیا تھا. اور سلیمان کے لیے وہ حکمت کا سوتا تھا, لیکن یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. یرمیا کے لیے وہ تعدیب کرنے والا باپ تھا جس نے اپنی قوم کو ان کے گناہ میں تعدیب کی تھی. اور حزقیل کے لیے وہ شخص تھا جو کروبیوں پر تخت نشین تھا, کروبیوں پر بیٹھنے والا شخص. اور دانیل کے لیے وہ قدیم الایام. اور ایلیا کے لیے وہ آگ سے جواب دینے والا تھا. الیشا کے لیے وہ ایلیا کا خدا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ایلیا کا خدا. یرمیا کے لیے وہ انسانی زندگی کی گری ہوئی دیواروں کو پھر سے تعمیر کرنے والا تھا. اور زربابل کے لیے وہ پہاڑوں کو میدان کرنے والا تھا. اور متی کے لیے وہ مسیحا تھا. مرکز کے لیے وہ معجزات دکھانے والا تھا. لوکا کے لیے وہ طبیب اعظم تھا. اور یوحنا کے لیے خدا کا ابدی کلام تھا. اور پطرس کے لیے وہ خدا کا بیٹا مسیح تھا. اور یسوع نے کہا کہ یہ بات تجھ پر خون اور گوشت نے نہیں بلکہ آسمان سے میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے. لیکن سوال یہ ہے, یسوع نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جی اٹھا ہے, کوئی یرمیا کہتا ہے, کوئی ایلیا کہتا ہے. یسوع نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. لوگ تو یہ کہتے ہیں لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو. سوال آج یہ ہے کہ یسوع مسیح جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے نشان ہے, ہم اسے ذاتی طور پر کس طور سے جانتے ہیں. وہ میرے لیے شخصی طور پر کیا ہے, وہ میرے لیے کیا ہے. لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, تم مجھے کیا کہتے ہو. یسوع نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو, وہ میرے لیے کیا ہے. میں اس بات کو کبھی بھول نہیں سکتا اور یہ بات ہمیشہ مجھے یاد رہے گی کہ جس دن ہم دعائیہ میٹنگ میں تھے اور ہم سب ہاللویا ورشپ سانگ گا رہے تھے اور پاسٹر جسٹن اس میٹنگ کو لیڈ کر رہے تھے, تو پاسٹر صاحب نے میٹنگ کو رکوا دیا. اور یہ ابتدائی دن تھے جب میں نے توبہ کی اور میں نے مسیح میں ابھی چلنا شروع ہی کیا تھا, چند ہفتے ہوئے تھے. تو پاسٹر جسٹن نے میٹنگ کو رکوا دیا اور پاسٹر صاحب نے کہا کہ یہ نوجوان جو میرے سامنے کھڑا ہے, خدا یسوع مسیح نے مجھے کہا ہے کہ ڈیوڈ کو میری خدمت کے لیے مسا کر دو کیونکہ میں نے اس کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. اور عین اسی وقت جب پاسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے, میں نے اپنے لیفٹ سائڈ پر ایک شخص کو دیکھا جو ایک تخت پر بیٹھا ہے اور اس تخت پر ایک ایسی نقاشی ہوئی ہے جو اس زمین پر کوئی انسان نہیں کر سکتا. اس نقاشی کی خوبصورتی اور مہارت ایسی تھی کہ اس زمین پر کوئی انسان نہیں کر سکتا. اور جب میں نے اس شخص کو دیکھا جو اس تخت پر بیٹھا تھا, اس نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا تھا پاؤں تک اور اس کے سر کے بال اور داڑھی اون کی مانی تھی. اون کے اندر ایک پیلا پن ہوتا ہے, اس کے اندر وہ پیلا پن نہیں تھا, وہ سفید تھی. اور جیسے ہی میں نے اس کے چہرے پر دیکھا یہ بات مجھ پر ظاہر ہو گئی کہ یہ شخص یسوع مسیح ہے. اور عین اسی وقت جب میں نے جلال میں خداوند کو دیکھا, پاسٹر صاحب نے کہا کہ اس شخص کو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میری خدمت کے لیے مسا کر دو. اور اس دن خداوند یسوع مسیح نے یہ بات مجھ پر کہی
کہ تو میرے جلال کا گواہ ہے اور میں اس جلال کو زمانے پر ظاہر کروں گا. وہ میرے لیے جلالی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا آپ شخصی طور پر اسے جانتے ہیں؟ اس سال کے آخر میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہم نے سال میں کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا، کتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا ٹی وی دیکھنے میں، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں، موبائل پر، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، کتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا. ہم نے اپنی زندگی کے لیے جو پلاننگ کی تھی، ہم اس میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں؟ ہم مسیح میں چلنے میں، مسیح میں ترقی کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں؟ جب ہم ان ساری باتوں کا انالیسس کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم شخصی طور پر ایماندار ہوتے ہوئے مسیح کو کتنا جانتے ہیں. اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات، خدا باپ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، ہم اس کو جتنا جانتے چلے جاتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ ہم پر ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی لفظ کو وہ میگنیفائنگ گلاس سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جیسے جیسے یسوع کو جانتے چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی میں اطمینان آتا ہے، ہماری زندگی میں امید پیدا ہوتی ہے، ہم حالات پر غالب آنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ہم مضبوط ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کو جاننے کے لیے اور زیادہ تیار ہو جاتے ہیں. ہم جس قدر خدا کو جانتے چلے جاتے ہیں اس قدر یہ خواہش ہمارے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ہم اور زیادہ خداوند کو جانیں. شاگرد ہر روز یسوع کو جانتے تھے، ہر روز ایک نئی چیز ان کے سامنے آتی تھی، یسوع مسیح کی ذات کی ایک نئی بات ان پر ظاہر ہوتی تھی. اور لیکن پھر بھی وہ یہ سلسلہ چلتا رہا. جب انہوں نے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، جب انہوں نے اندھوں کی آنکھیں بناتے ہوئے دیکھ لیا، جب انہوں نے طوفان کو تھماتے ہوئے دیکھ لیا، پھر پہاڑ پر انہوں نے یسوع کا جلال دیکھ لیا، پھر انہوں نے موت پر غالب آتے بھی دیکھ لیا، پھر انہوں نے دنیا کے گناہ کے لیے دکھ سہتے ہوئے بھی دیکھ لیا. خدا کی ذات اس قدر بڑی ذات ہے کہ جب ہم اس کو جاننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. اور آسمان پر جو ورشپ ہو رہی ہے وہاں پر خدا اپنے آپ کو مسلسل ظاہر کرتا چلا جا رہا ہے، مسلسل ظاہر کر رہا ہے. لکھا ہے کہ وہ بغیر آرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں قدوس 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 خداوند رب الافواج ہے. سب چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں. اور جب وہ قدوس قدوس کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جو بزرگ ہیں ہم اپنے تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ ایک بار قدوس کہتے ہیں، خدا اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ان پر ریویل کرتا ہے. اور وہ اس کی ذات کی اس صفت کو جاننے کے بعد، اس کی پاکیزگی کو جاننے کے بعد، اس صفت کو سمجھنے، اس کا مکاشفہ پانے کے بعد اس چیز سے مغلوب ہو کر پھر سے اس کی تعریف کرتے ہیں قدوس. وہ پھر سے ظاہر کرتا ہے، وہ پھر سے کہتا ہے قدوس. اور یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اور یہی چیز خدا چاہتا ہے کہ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر ہو. خدا مسلسل ہم پر ہر روز اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہے. یہ سال گزر گیا ہے، آنے والے دن بھی گزر جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسی شخصیت کو جاننے کے لیے تیار ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو اٹل ہے، جو ابدی ہے. آئیے آنکھوں کو بند کریں گے اور اس شخصیت پر اپنا دھیان لگائیں گے جو ابدی ہے، جو زمانے کے لیے ایک نشان ہے. ہاللیلویہ. اور کچھ دیر کے لیے ہم سب اس بات کے لیے خداوند سے بات کرنا شروع کریں گے، دعا کرنا شروع کریں گے کہ خدا باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کو جاننا چاہتا ہوں. خدا باپ، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں. روح القدس کے وسیلہ سے یسوع کو مجھ پر ظاہر کر دے. ہاللیلویہ. سب میرے عزیزو، سب دعا کرنا شروع کریں، کوئی خاموش نہ رہے. کئی بار ہم اپنے مسائل خداوند کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم یسوع پر نگاہیں لگاتے ہیں تو اس کے حضور سے ہمیں ایک ایسی قوت ملتی ہے جو ہمیں تمام مسائل سے، دکھوں سے، بیماریوں سے چھڑا لیتی ہے. وہ قوت یسوع ہمیں دے سکتا ہے. آئیے اس سے بات کرنا شروع کریں جو ہمیں مضبوط کر سکتا ہے. آئیے اس سے بات کریں جو ہمیں ایمان دے سکتا ہے. آئیے اس سے بات کریں جو آپ کو شفا دے سکتا ہے. آئیے اس سے بات کریں جس کے ہاتھ میں آپ کا فیوچر سیکیور ہے. آئیے اس سے بات کریں جو آپ سے محبت رکھتا ہے، جو آپ کے خاندانوں کو جانتا ہے، جو آپ کی روحانی کمزوریوں کو جانتا ہے. آپ کیوں مسیح میں ترقی نہیں کر رہے؟ ہاللیلویہ. خداوند جلالی آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیری حضوری میں آئے ہیں، اور خداوند اس وقت ہم سب تیری حضوری میں بڑی عاجزی کے ساتھ جھکے ہیں. خداوند تیری منت کرتے ہیں اپنے بیٹے یسوع کو، جو زمانوں کے لیے ایک نشان ہے، جس کی زندگی ایک نشان ہے، جو تیرا زندہ مجسم کلام ہے. خداوند تیری منت کرتے ہیں اس کے وسیلہ سے خود ہم سب پر رحم کر، اور اپنی پاک ذات کو جو قدرت اور جلال سے بھری ہوئی ہے خداوند ہم سب پر ظاہر کرنا شروع کر. خدا میرے ان تمام عزیزوں پر ظاہر کرنا شروع کرو.
خاندانی طور پر ہم تجھے جاننا شروع کریں, ہم شخصی طور پر تجھے جاننا شروع کریں. یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے ہر طرح کے بندھن جو ہے یسوع کے نام سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں. ہر طرح کی بیماریاں, کمزوریاں, لاچاریاں یسوع مسیح کے نام سے زندگیوں کا پیچھا چھوڑ دیں خدا. ہر طرح کی تنگ دستیاں یسوع کے نام سے زندگیوں سے چلی جائیں. ہر طرح کی دردیں, گھٹنوں کی دردیں اور گمراہیاں یسوع کے نام سے زندگیوں سے چلی جائیں. ہر طرح کی کمر کا درد چلا جائے یسوع کے نام سے. پٹھوں کی کمزوریاں یسوع مسیح کے نام سے چلی جائے. ہر طرح کی گمراہیاں یسوع کے نام سے چلی جائیں. قریب نہ کر دیں. آدھے سر کا درد یسوع کے نام سے چلا جائے. موسمی انفیکشن یسوع کے نام سے جانا شروع ہو جائے. ہر طرح کے جادو اور چلے یسوع کے نام سے زندگیوں سے کینسل ہونا شروع ہو جائے. اور خدا تیرا پاک روح ان کی زندگیوں پر اڑیلا جائے. خدا قریب نہ کرتے ہیں. آج شکر تیرا پاک روح ایک ایک زندگی کو چھوئے. خدا تیرا پاک روح یسوع مسیح کے نام سے ان زندگیوں پر اڑیلا جائے. خدا اور تازگی اور خوشی خدا ان زندگیوں پر روح القدس کے وسیلہ سے اڑیلی جائے. تیری منت کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.